ولا تنازعوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج 57 مسلم ممالک ہیں جی، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب تم کسی دشمن سے لڑو، تمہارا جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ایک بات یہ یاد رکھو، پہلی ہدایت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تم ثابت قدم رہو، تم مل جل کر کے رہو، تم قدم سے قدم ملا کر کے رہو، یہ پہلی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری ہدایت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اگر تمہاری تعداد کم ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا، اور اگر تمہاری تعداد زیادہ ہوں گی تو کہیں تمہارے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو اور اللہ رب العالمین سے تمہارا رشتہ برقرار رہے، اس لیے تم جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے ایک تیسری ہدایت دی جو بہت بڑی ہدایت دی، تیسرا طریقہ بتلایا کہ جب تم دشمن سے لڑو تو تم کیا کرنا پڑے گا تمہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کو کہا ہے اسے کرو، اور جس سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب۔ ویسے تو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، لیکن جنگ کے موقع پر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، ذرا اندازہ اس کا ہم جنگ احد سے کر سکتے ہیں۔ جنگ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا، جس کا امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ سنو، چاہے ہم جنگ ہاریں یا جیتیں، تم احد کے دامن کو چھوڑنا نہیں۔ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سوا 40 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم احد کے دامن کو چھوڑ کر کے مال غنیمت کو بٹورنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے، جس سے جو ہے کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا اور کافی زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ آج مسلمان جو ہے ناکام کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور چوتھی ہدایت یہ دی جا رہی ہے، چوتھا طریقہ یہ بتلایا جا رہا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج 57 مسلم ممالک ہیں جی، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن آج اسرائیل کے سامنے بالکل چوہا بنا ہوا ہے، اسرائیل کے سامنے بھونسا ہے، بالکل جھاگ کی طرح ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور کیا ہے؟ اختلاف، آپسی اختلاف۔ اللہ اکبر۔ 75 سالوں سے بتایا اور پڑھایا جا رہا تھا کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور باقی اسلامی ممالک آزاد ہے، لیکن اب اللہ کی قسم اب پتہ چلا کہ آزاد تو فلسطینی ہے اور بقیہ باقی اسلامی ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی جم کر لڑو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو لوگ نہیں چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ وارننگ دی ہے اور ڈرایا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ،
کہ کہیں تم پر کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ نہ پڑے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6297 6297، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا، کیا یہ ہماری ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ ہو گئے، جس طرح کہ سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارا ڈر نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہن سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن سے مراد یہ ہے، وہن کا مطلب یہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، یعنی مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ایسا جب ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے تھے، لیکن کم سے کم ان کے سامان کا تو بائیکاٹ کر سکتے تھے۔ اسرائیل کا سامان سب سے زیادہ میرے خیال سے سعودی عرب کے اندر ہے، کولگیٹ، برش، صابن، شیمپو، ڈرنک، کول ڈرنک، ساری چیزیں اے ٹو زیڈ۔ اس لیے اسرائیل کا کہنا ہے کہ حج اور عمرے کو زیادہ سے زیادہ مسلمان آئے، اس لیے کہ اسرائیل کا فائدہ ہو رہا وہاں پہ۔